السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں اردو قواعد بی ایس انگلش اور ایم اے اردو فورتھ ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور کے کورس آؤٹ لائن میں آج لیکچر نمبر 28 میں علم بدیع جو میں نے کل آپ کو انٹروڈیوس کروایا تھا اس کی طرف تفصیلاً چلیں گے۔ تو علم بدیع میں پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی تجنیس۔ تجنیس یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو بولے جانے میں تلفظ میں بھی ایک جیسے ہوں اور شاید لکھے جانے میں بھی ایک جیسے ہو جائیں، لیکن ان کا معنی مختلف ہو، اس صنف کو، اس صنعت کو شاعری میں استعمال کرنا، اس کو تجنیس کہتے ہیں۔ جیسے یہ میں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہمیں شکایتیں کیا کیا۔ اسی طرح دل میں پیدا ہمت پروانہ کر، ورنہ مرغ شوق کی پرواہ نہ کر۔ اسی طرح آدمی کہتے ہیں جس کو ایک پتلا کل کا ہے، پھر کہاں کل اس کو گر کل ہو ذرا بگڑی ہوئی۔ اب ان سب شعروں میں آپ نے دیکھا پہلے میں ہے گلے۔ ایک گلے ہوتا ہے ہوگ یعنی گلے ملنا، اور ایک گلے یعنی گلے یہاں پہ جو موجود ہے، شکوہ کسی سے کرنا۔ لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ایک کا مطلب ہے گلے ملنا اور ایک کا مطلب ہے شکوہ کرنا۔ تو یہ خوبصورتی، یہ استعمال، اسے تجنیس کہتے ہیں۔ دوسرے شعر میں پروانہ اور پروانہ، پروانہ جو شمع دیتا ہے، اور پروانہ یعنی کسی کی خیال نہ کرنا، کسی کو کسی انداز سے بھی کاؤنٹنگ میں نہ لانا، اسے پروانہ کہتے ہیں۔ تو اس انداز سے کل اور کل بھی ایک جیسے ہیں، کل یعنی آنے والا دن اور کل یعنی تمام، مکمل۔ تو یہ ہوتی ہے تجنیس، جس میں لفظ لکھنے میں ایک جیسے ہوں، تلفظ بھی شاید ایک جیسا ہو، لیکن ان کے معنی مختلف ہوں، اسے تجنیس کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے لف و نشر۔ شعر میں پہلے چند چیزوں کو بیان کر دینا اور پھر انہی مناسبت سے بالکل اسی انداز سے جیسے پہلے آپ بیان کر چکے اسی حساب سے ان کی تشریح کرنا، اسے لف و نشر کہتے ہیں۔ لف کا مطلب ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہے پھیلانا۔ اب یہ شعر ہے غالب کا، نہ ہمت نہ دل ہے نہ قسمت نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ سمجھا نہ پایا نہ دیکھا۔ اب آپ دیکھیں ہمت یعنی پہلے کہتا ہے نہ ہمت، نہ ہمت کا نہ ڈھونڈا یعنی ہمت ہوتی تو ڈھونڈ لیتے، ہمت ہی نہیں تھی تو ڈھونڈ بھی نہیں سکے۔ ہمت کا تعلق کس سے ہو گیا؟ ڈھونڈنے سے۔ نہ دل، دل نہیں ہے تو اس نے نہ سمجھا لکھ دیا، دل کا تعلق سمجھنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح نہ قسمت، اب قسمت میں ہوتا ہے پانا یا کھونا، وہ کہتا ہے نیچے اس کا لکھ دیا نہ پانا یعنی قسمت کا تعلق نہ پانے سے ہو گیا۔ اور نہ آنکھیں، آنکھوں کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے، نہ دیکھا لکھ دیا یعنی اوپر کے آپ مصرے میں کچھ جو ہے چند چیزوں کا بیان کریں، نیچے ان سے مناسبت رکھنے والی چند چیزوں کو بیان کریں، یعنی اوپر بیان کریں اور نیچے ان کی استعمال کو بیان کر دیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لف و نشر۔ ایک اور شعر ہے، چھپتی تھی بھاگی جاتی تھی گرتے تھے خاک پر، قبضوں سے تیغ جسم سے روحیں تنو سے سر۔ اب جو چپتی تھی اس کا ہے روحیں، اگرچہ آپ شعر میں غور سے دیکھیں تو یہ آگے ہو گیا ہے، اور جاتی تھی کا ہے تیغ اور خاک پر کا ہے تنو، جبکہ اوپر والے شعر میں بالکل اوپر نیچے جو چیزیں پہلے بیان کی مصرے میں، دوسرے میں وہ بالکل اسی ترتیب سے ڈالی تھی، یہ ترتیب کے ساتھ ہے لف و نشر۔ لیکن یہاں پہ چپتی کا روحیں جا کے مڈ میں پہنچ گیا ہے، اور جاتی تھی کا تیغ پہلے آ گیا ہے، اور خاک کا تنو سر یہ تقریباً سیم ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بے ترتیب لف و نشر، اور اس کو کہتے ہیں ترتیب والی لف و نشر۔ تو اس کا ایک اور شعر بھی ہے، کبھی جو زلف اٹھا دے تو منہ نظر آئے، اسی امید پہ گزری ہے صبح و شام ہمیں۔ اب زلف کا کس سے ہوگا؟ شام، کیونکہ زلف بھی سیاہ ہوتی ہے اور شام میں بھی سیاہی ہوتی ہے۔ اور منہ کا کس سے ہوگا؟ صبح کے ساتھ ہوگا، کیونکہ صبح بھی سورج کی کرنیں یا سورج کھلتا ہے اور منہ بھی اسی طرح کھلتا ہے، تو ان کی اس طرح سے مناسبت ہے، اسے لف و نشر کہتے ہیں۔ یعنی اوپر کے مصرے میں آپ کچھ چیزیں بیان کرو، نچلے مصرے میں اس کی تشریح کر دو۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ دوسری طرف ہم بڑھیں تو دوسری چیز جو ہے وہ
اسی طرح نمبر 3 پہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے میرات النظیر۔ کلام میں پہلے ایک ایسا لفظ لانا جس کی مناسبت یا تعلق دوسرے الفاظ کے کسی ایک مصرعے یا شعر میں جمع ہو جائے، اسے میرات النظیر کہتے ہیں۔ جیسے پانی تھا، آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ اب پانی کی تضاد ہے آگ، یعنی پانی کو بجھا دیتی ہے تو اس کا اپوزٹ ہے، تضاد ہے، متضاد ہے جسے ہم کہتے ہیں، لیکن تضاد بھی تعلق والا ہے کہ پانی تھا، آگ گرمی روز حساب تھی، اور پانی بھی نہیں تھا وہاں پہ اور گرمی بھی بڑی شدت کی تھی، دونوں میں آپس میں ایک تضاد۔ دوسرے مصرعے میں پانی سے مچھلی کو تضاد دکھایا ہے، ماہی جو سیخ، یعنی پانی کا تعلق پھر سیدھے اگر اوپر نیچے دیکھو تو کس کے ہو جائے گا؟ مچھلی کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی اس کا ساتھ ملاپ ہو جائے گا۔ اور آگ کی مناسبت گرمی سے دے دی ہے، آگ کے نیچے آپ کو سیخ یا موج جو نظر آ رہی ہے وہ گرمی آ جائے گی، اور سیخ کے تعلق سے کباب بن گیا، یعنی سیخ میں کباب ڈالا جاتا ہے تو بنتا ہے۔ تو اسی انداز سے یہ تعلق بنانا اسے میرات النظیر کہا جاتا ہے۔ اس کے اور شعر: سرائی ہے نہ صیاد نہ کوئی جام ہے ساقی، تیرے رندوں کی محفل میں خدا کا نام ہے ساقی، اور کبھی شاخ و سبزہ و برگ پر، کبھی غنچہ و گل و خار پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر۔ یہ بھی میرات النظیر ہی استعمال ہوئی ہے۔ چوتھی جو علم بدیع کی ٹائپ یا قسم ہے یا صنعت ہے وہ ہے تضاد۔ کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں، مترادف ہوں، ضد میں ہوں، اسے تضاد کہتے ہیں۔ جیسے یہ میر کا شعر ہے: یہاں سپید و سیاہ ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو صبح کیا، یا دن کو جوں تو شام کیا۔ سپید و سیاہ دن اور رات، اور صبح و شام کیونکہ ایک دوسرے کے تضاد میں ہیں تو یہ تضاد کا شعر ہو گیا۔ اسی طرح اور اس کی مثالیں: درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، یہ بھی تضاد میں۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، یہ بھی تضاد ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 4 میں نے آپ کو اقسام بتا دی ہیں، 4 اس کی رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ان بقایا 4 اقسام کو، صنعتوں کو ڈسکس کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔